آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا اور وہ آج ہمیشہ کی طرح شرٹ اور ٹراؤزر میں سر پر حجاب لیے ہوئے تھی۔ میرون شرٹ پر اس نے لیب کوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرہ میک اپ سے پاک تھا، یا شاید اس کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس کا گورا گورا شفاف چہرہ، اس پر بلا کی معصومیت، گلابی ہونٹ، آنکھیں زیادہ بڑی نہ تھی لیکن پلکیں گھنی تھیں۔ وہ بلا شبہ بے حد حسین تھی۔ عمر 23 سال کے قریب تھی، لیکن آج بھی اسی 16 سال کی حورین کی طرح اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ شہر میں حسن بھرا پڑا ہے، لیکن ایسی معصومیت کسی لڑکی کے چہرے پر کم ہی ملتی ہے۔ کئی لوگ اس کی معصومیت کی وجہ سے اس کے ساتھ مخلص تھے، جن میں سے اس کے ساتھی ڈاکٹرز، ساتھ کام کرنے والا عملہ شامل تھا، لیکن کئی لوگوں نے اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ لیکن حورین ہر وقت خود کو ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کو تیار رکھتی تھی۔ کچھ دیر پہلے اس نے اور ایک میل ڈاکٹر نے ضامن کا آپریشن کیا تھا، جس دوران اس کے کاندھے پر لگی گولی نکالی گئی، اور اب ضامن دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ وہ اس کے پاس کھڑی سینے پر بازو باندھے ضامن کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ آج اپنے سامنے لیٹے ہوئے ضامن شاہ کا 6 سال پہلے والے ضامن شاہ سے موازنہ کر رہی تھی۔ ضامن کا رنگ پہلے بھی گورا تھا، لیکن حورین کو اس کے چہرے پر اب ایک الگ چمک دکھتی تھی۔ پہلے اس کی داڑھی چھوٹی تھی، اب کچھ بڑی ہو گئی تھی۔ پہلے اس کے ہونٹ سرمئی تھے، جو کہ شاید سگریٹ نوشی کی وجہ سے، لیکن اب اس کے ہونٹ ہلکے سے گلابی تھے۔ کیا ضامن شاہ نے سگریٹ پینا چھوڑ دیا؟ ہاں، لیکن آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ صحت اس کی پہلے جیسی ہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک بھرپور وجیح مرد تھا۔ ابھی اس کے دائیں کاندھے پر پٹی تھی۔ اس کے چہرے پر بے ہوشی میں بھی درد کے آثار تھے، جس کی وجہ وہ خود تھا۔ اگر وقت پر ٹریٹمنٹ لے لیتا تو اتنی تکلیف برداشت نہ کرنا پڑتی، لیکن وہ تو بضد تھا کہ ڈاکٹر حورین سے ہی ٹریٹمنٹ لے گا۔ وہ 6 سال پہلے بھی ایسے ہی سوئے ہوئے ضامن کو دیکھتی رہتی تھی۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جب وہ مکمل ہوش میں ہوتا تھا تو حورین کی نظریں اٹھتی ہی نہیں تھی اس کے سامنے۔ ابھی وہ ضامن کو دیکھنے میں مگن ہی تھی کہ دروازہ کھلنے پر مڑی اور آنے والے کو دیکھا۔ وہ کسی نرس کی آمد کی توقع کر رہی تھی، لیکن علی کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک لکیر اس کے ماتھے پر پڑی۔ السلام علیکم بھابھی، میں علی، انسپکٹر علی، ضامن کا دوست۔ 6 سال پہلے وہ آنٹی نے ملوایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ علی جب کمرے میں آیا تو حورین کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا، پھر جلدی سے ایک ٹرانس میں بولتا چلا گیا۔ ضامن کے آپریشن کے دوران وہ ہاسپٹل آیا تھا، لیکن کیس کے سلسلے میں وہ کسی ضروری کام سے واپس چلا گیا اور اب کام نپٹا کر فوراً ہاسپٹل آیا تھا۔ اوہ، وعلیکم السلام، جی پہچان لیا۔ حورین کو چند لمحے لگے تھے علی کو پہچاننے میں۔ بڑی ماما کے بعد علی ہی تھا وہ شخص جس نے حویلی سے اسے نکلنے میں مدد کی تھی۔ کیسا ہے اب ضامن؟ حورین کے جواب پر اس نے ضامن کو دیکھتے ہوئے حورین سے اس کا حال پوچھا۔ ڈونٹ وری، ناؤ ہی از آؤٹ آف ڈینجر، حورین نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا اور باہر جانے لگی۔ ایکسکیوز می بھابھی، حورین جانے کے لیے مڑی ہی تھی جب علی نے اسے نہایت ادب سے پکارا تو حورین سوالیہ نظروں سے مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ بہت اچھا لگا بھابھی آپ کو اتنا اسٹرانگ دیکھ کر۔ جب پتہ چلا کہ یو آر اے ڈاکٹر، بہت خوشی ہوئی۔ علی کے لہجے میں حورین کے لیے بہت احترام تھا۔ وہ بس علی کی بات پر مسکرائی تھی۔ بھابھی، میں ضامن کا بچپن کا دوست ہوں۔ میں نے کبھی اسے اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا جب وہ عرش سے پہلی بار ملا تھا۔ عرش بہت پیارا ہے ماشاءاللہ۔ ایک بات کے لیے آپ کا اور عرش کا شکر گزار ہوں میں، علی نے لیٹے ہوئے ضامن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کس بات کے لیے؟ حورین نے علی کی ہر بات نظر انداز کی تھی اور خود بھی اب وہ ضامن کو دیکھ رہی تھی۔ ضامن نے کافی عرصہ پہلے جاب چھوڑ دی تھی۔ وہ کہتا تھا وہ اس جاب کے، اس عہدے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اور ڈی ایس پی سر نے بہت سمجھایا، لیکن ضامن ضد کا پکا ہے۔ لیکن عرش سے دوسری ملاقات کے بعد خود ہی اس نے دوبارہ جوائننگ کا کہا۔ آپ یقین کریں، بہت خوشی ہوئی تھی مجھے۔ علی ضامن کو دیکھتے ہوئے حورین کو بتا رہا تھا۔ ان کو گولی کیسے لگی؟ حورین علی سے کم ہی بات کر رہی تھی، کیونکہ کسی مرد سے وہ کم ہی بات کرتی تھی۔ اپنے میل ڈاکٹر سے بھی بس کام کی بات کرتی۔ علی کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے احترام دیکھا تھا۔ میں یہاں ایک کیس کے سلسلے میں آیا ہوں۔ ایک بہت بڑا کرمنل یہاں آیا ہے، جیل سے بھاگ کر، لیکن ضامن یہاں آپ کو ڈھونڈنے آیا تھا، اور ایس پی ضامن شاہ کو کون مجرم نہیں جانتا ہوگا۔ اس مجرم نے سمجھا ضامن اور میں دونوں اس کے پیچھے آئے ہیں، اسی لیے اس نے ضامن پر قاتلانہ حملہ کروا دیا۔ علی نے اسے تفصیلاً بتایا۔ یومن ضامن کو خطرہ ہے؟ پریشانی حورین کے چہرے سے عیاں تھی۔ جی
ہے تو صحیح، لیکن ضامن کے لیے یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، اس کو اکثر ایسے خطرناک کیس ہی ملتے ہیں۔ علی ایسے کہہ رہا تھا جیسے یہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ واٹ یو مین؟ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ گولی سینے پر لگ جاتی تو؟ اور اتنی دیر ہو گئی تھی جب آپریشن ہوا ان کا، زہر اگر پھیل جاتا تو؟ بہت کیئرلیس ہیں آپ کے دوست، اگر اس کرمنل نے پھر سے اٹیک کیا تو؟ حورین بہت کچھ بھول گئی تھی جس کا احساس اسے بعد میں ہوا۔ آپ فکر نہیں کریں بھابھی، ضامن ہینڈل کر لے گا انہیں۔ ابھی وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اب وہ پلاننگ کے مطابق قدم اٹھائے گا۔ حورین کو ضامن کی فکر کرتا دیکھ کر علی کو اچھا لگا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ ٹیک کیئر آف ہم۔ علی کے مسکرانے پر اسے سمجھ آیا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول رہی ہے، اس لیے بات کو ختم کرتے ہوئے گویا ہوئی اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے علی مسکرانے لگا تھا۔ صبح ہو چکی تھی اور ضامن شاہ کو ہوش آ گیا تھا۔ علی اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس دوران ایک ڈاکٹر ضامن کا چیک اپ کر کے گیا تھا، لیکن اسے جس کا انتظار تھا وہ نہیں آئی تھی۔ ضامن کی بے چینی کے پیش نظر علی نے ایک نرس سے حورین کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر حورین کے ڈیوٹی آورز ختم ہو گئے ہیں، وہ گھر جا چکی ہیں۔ نرس کا جواب سن کر ضامن مایوس ہو گیا۔ مایوس نہ ہو یار، جانتا ہے رات جب میں آیا تھا تو حورین بھابھی تیرے پاس تھیں۔ ضامن کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر علی نے اسے بتایا، تو سچ کہہ رہا ہے نا؟ ضامن نے تصدیق کرنی چاہی، اسے شاید یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں یار، میں کیوں جھوٹ بولوں گا، علی نے یقین دلاتے ہوئے اسے کہا۔ اچھا ماما سے بات ہوئی تیری؟ میرا تو پوچھ رہی ہوں گی۔ ضامن نے 2 دن سے ان سے مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں کی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کی ماما پریشان ہوں گی۔ یار میں نے تجھے یہی کہنا تھا، رات کو اماں کی کال آئی تھی، آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہمیں جتنی جلدی ہو سکے پاکستان جانا ہوگا۔ ویسے بھی وہ اشرف اور اس کا بھائی تجھ پر حملے کے بعد بھاگ گئے ہیں یہاں سے، اس لیے کیا مطلب؟ ماما کو کیا ہوا ہے؟ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ علی مجھے حورین کے پاس جانا ہے، مجھے اس سے بات کرنی ہے، ضامن نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ڈرپ اپنے ہاتھ سے اتار چکا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گیا تو؟ چپ کر کے بیٹھ یہیں پر، تجھے ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اور یہ تو نے کیا کیا ہے؟ علی اس کے پاگل پن پر حیران ہوتے ہوئے بولا، لیکن ضامن شاہ اگلے ہی پل روم سے باہر نکل گیا۔ علی پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن وہ ضامن ہی کیا جو کسی کی سن لے۔ ضامن بھائی! دروازے پر دستک ہوئی تھی، جس کو سن کر رامین دروازہ کھولنے آئی تھی، لیکن اپنے سامنے ضامن کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت اسے ضامن کی بلیو شرٹ پر خون کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ علی بھی ضامن کے ساتھ کھڑا تھا۔ رامین بیٹا، حورین کو بلاؤ، ضامن نے باہر کھڑے ہوئے ہی کہا تھا، لیکن رامین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پلیز بیٹا، ضامن نے پھر التجائیہ کہا۔ رامین کو وہ کافی تکلیف میں لگ رہا تھا۔ رامین کو ضامن کو ایسے دیکھ کر برا لگا تھا، اسی لیے کچھ کہے بغیر وہ مڑی تھی اور حورین کو بلانے چلی گئی۔ اگلے چند لمحوں میں حورین رامین کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ وہ گھٹنوں سے نیچے آتی بلیک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ بلیک شال سے اس نے خود کو کور کیا ہوا تھا۔ آنکھیں اس کی بوجھل تھی، یقیناً وہ بھی سو کر اٹھی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ضامن اور علی دروازے کے ساتھ ہی کھڑے تھے۔ حورین نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر جذبات سے آری لہجے میں کہا، حورین پلیز آج تو میری بات سن لو، پلیز یار، آج تو میری بات سن لو پلیز یار۔ ضامن کے زخم سے خون رس رہا تھا، جو کہ اس کی بلو شرٹ پر صاف نظر آ رہا تھا۔ یقیناً اسے بے حد تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ کمال ضبط سے بولا تھا، ایک بات کیوں سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ میں آپ سے بات کرنا تو بہت دور کی بات، آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے اور کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ حورین کی آواز سن کر تقریباً سبھی باہر آ چکے تھے۔ حورین اور ضامن آمنے سامنے تھے، جبکہ علی ضامن سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اسی طرح رامین حورین سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ کچھ فاصلے پر آصف صاحب اور سمرین بیگم تھے اور ساتھ ہی ندا کھڑی تھی۔ حورین مجھے پتہ ہے میں قابل نہیں ہوں معافی کے، لیکن پلیز حورین مجھے معاف کر دو۔ واٹ اے جوک، معافی! الفاظ جیسے ہی ضامن کی زبان سے ادا ہوئے، حورین ہنسنے لگی۔ ضامن کی بات کو اس نے تمسخر میں اڑایا تھا۔ میں نے بہت ظلم کیے تم پر، لیکن حورین بہت سزا بھی کاٹی ہے میں نے، پلیز حورین پلیز مجھے معاف کر۔ ضامن کے زخم سے مسلسل خون رس رہا تھا۔ شدت درد کے اثرات اس کے چہرے پر واضح تھے،
लेकिन आज वो ठान चुका था कि सब बोल देगा। किसी भी तरह उसे हुरैन को मनाना था, क्योंकि वो उन्हें लेकर जल्द से जल्द पाकिस्तान जाने का इरादा रखता था। और भी कुछ कहना है आपको? अगर नहीं तो जा सकते हैं आप। दोनों हाथ सीने पर बांध चेहरे पे बेजारियत लाकर बोली, हुरैन प्लीज़ यार, मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं है, बस तुम मुझे माफ़। बार बार ये माफ़ी जैसा लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से मत निकालें ज़ामिन शाह। मुझे हंसी आती है ख़ुद पर कि आज मैं भी उन औरतों में शामिल हो गई जिनके शोहर हर जुल्म करने के बाद माफ़ी मांगकर हर इल्ज़ाम से बरी हो जाते हैं और सज़ा से अपना दामन बचाने की कोशिश करते हैं। वो ज़ामिन की तकलीफ़ महसूस कर रही थी, उसकी खून से तर होती शर्ट भी देख रही थी, लेकिन उसे कमज़ोर नहीं पड़ना था अभी। वहाँ मौजूद हर शख्स उन दोनों को ही देख रहा था। हुरैन, तुम जो सज़ा दोगी वो मंजूर है मुझे, लेकिन ख़ुद से और अर्श से दूर ना करना मुझे प्लीज़। पहले ही एक लंबा अरसा तुमसे दूर रहा हूँ, अपने बेटे की पैदाइश से लाइल्म रहा हूँ। इससे बढ़कर और क्या सज़ा होगी मेरी? मुझे मेरे बेटे से दूर मत करो यार। एक हाथ उसने अपने कंधे के करीब ज़ख्म पर रख दिया, ऐसे जैसे उसे बात करते हुए उस ज़ख्म में दर्द हो रहा हो। अर्श आपका बेटा है, इस बात का यकीन है आपको? हाँ बोलें। ज़ामिन की आंखों में आंखें डालकर वो बोली थी। वहाँ खड़े हर शख्स का दिल दुख रहा था हुरैन के अल्फाज से। ये क्या कह रही हो हुरैन? अब के ज़ामिन की आवाज़ भी ऊंची थी। हमारे मुआशरे का मर्द जब किसी भी मैदान में औरत का मुकाबला नहीं कर पाता ना, तो शाह साहब वो उसके किरदार पर उंगली उठाकर उसे तोड़ देता है। और औरत सफाई देने से बेहतर हार मान लेना महसूस करती है, और मर्द ये सब करने के बाद भी खुद को मर्द कहता है। शाह साहब, आप वही मर्द हैं ना जो मुझे बद किरदार, गैर मर्दों के साथ दोस्तियां रखने वाली लड़की कहते थे। कितने बॉयफ्रेंड्स हैं, यही पूछा था ना आपने मुझसे एक बार? तो अब भी इल्ज़ाम लगाए ना कि आपको बताए बगैर घर से निकली और फिर 6 साल दूर रही। क्या पता ज़ामिन शाह ये बच्चा आपका ना हो, मेरे किसी बॉयफ्रेंड का। चटाख हुरैन की कैंची की तरह चलती हुई ज़ुबान ज़ामिन के ज़ोरदार तमाचे से रुकी। वो बेयकीनी के आलम में अपने बाएं गाल पर हाथ रख के ज़ामिन को देखने लगी। मन मन आंसू उसकी आंखों में भर गए। वहाँ खड़ा हर शख्स हैरत ज़दा था, जबकि सबकी आंखों में हुरैन और ज़ामिन की तरह आंसू थे। हुरैन के मुंह से निकले गए अल्फाज ने ज़ामिन को शर्म से पानी पानी कर दिया था। बेइख्तियार उसका हुरैन पर हाथ उठा था। मैं नहीं हाथ उठाना चाहता था तुम पर हुरैन, ज़ामिन ने आगे बढ़ते हुए कहा, जबकि हुरैन 2 कदम पीछे हुई। इसमें आपका कसूर नहीं है ज़ामिन शाह, हमारे मुआशरे का अलमिया है ये। मर्द औरत पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी का सबूत देता है। रोज़ हज़ारों लाखों लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं। अगर मेरे साथ जुल्म हो गया तो कौन सी नई बात हो गई, है ना? ऐसा ही है ना शाह साहब? आंखों में ढेरों शिकवे लिए वो जिस दुख से बोली थी, सब तड़प गए। ज़ामिन शाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया था। वो मजबूत मर्द ज़ामिन अली शाह आज अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा सर झुकाए खड़ा था। हुरैन, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी पाकीज़गी और किरदार पर एक लफ्ज़ नहीं सुन सकता, तुम्हारे खुद के मुंह से भी नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी हुरैन पाक दामन है। प्लीज़ यार, कोई भी सज़ा दे दो, लेकिन ऐसे ना बोलो। मार दो, लेकिन खुद से दूर मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा से तुमसे मोहब्बत करता था। ज़ामिन ने उसके आगे हाथ जोड़ दिए। बेशक मकाफ़ात अमल अटल है। जिस तरह कभी हुरैन अपने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांगती थी, सिसकती थी, रोती थी, माफ़ी की भीख मांगती थी, लेकिन ज़ामिन शाह को तरस नहीं आता था। वाओ, वेरी वेल शाह साहब, आज मुझे मेरी ज़िंदगी किसी टीवी सीरियल की स्टोरी लग रही है, जहाँ हीरो बीवी पर हर जुल्म करता रहता है, फिर अचानक उसे एहसास होता है कि वो तो गलत कर रहा है। बीवी तो बेकसूर है, और साथ में सबसे मज़े की बात, उस हीरो के दिल में हीरोइन के लिए सोई हुई मोहब्बत जाग जाती है और आन पहुंचता है अपनी मुआफ़ी के साथ अपनी सो कॉल्ड मोहब्बत के इजहार के लिए। तो मैं आपसे शाह साहब एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब जुल्म करते थे मुझ पे, बेल्ट से जानवरों की तरह मारते थे मुझे, लाइटर से जलाते थे मुझे, हर रात मेरी तजलील करते थे, उस वक्त आपकी ये सो कॉल्ड मोहब्बत कहाँ थी? मोहब्बत तो बहुत दूर की बात, उस वक्त तो आप में इंसानियत तक ख़त्म हो जाती थी।
ضامن شاہ، میں کسی ڈرامہ سیریل کی مظلوم سی ہیروئن نہیں ہوں جو ہر زیادتی کے بعد بھی شوہر کو سر آنکھوں پر بٹھائے۔ مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ پھر سے سب کچھ بھلا کر نئی زندگی شروع کر دوں۔ حورین آج اپنی عادت کے خلاف بہت بول رہی تھی، لیکن اس کے منہ سے نکلے گئے الفاظ وہاں کھڑے ہر شخص کو دکھی کر رہے تھے اور ضامن شاہ کو شرمندہ۔ ایک موقع دے دو پلیز، صرف ایک موقع۔ حورین، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، پلیز معاف کر دو، بھول جاؤ سب۔ آج وہ مغرور انا پرست شخص اپنا غرور اور انا بالائے طاق رکھ کر ایک عورت کے سامنے جھک گیا تھا۔ حورین کے دل چیر دینے والی ہر بات کو سن کر بھی ضامن بہت ٹوٹے انداز میں بولا تھا، کس کس بات پر معاف کروں ضامن؟ کیا کیا بات بھول جاؤں؟ میرے جسم پر آپ کا دیا ہوا ہر زخم وقت کے ساتھ بھر گیا، لیکن میری روح ابھی تک زخمی ہے ضامن شاہ۔ میری ماں میرے غم میں مر گئی، میں اور میری بہن در بدر ہو گئے تمہارے خوف کی وجہ سے ضامن شاہ۔ 16 سال کی عمر میں ایک بچے کو جنم دینا، اتنی بڑی ذمہ داری۔ خود سے پوچھو ضامن، کیا اس وقت میرے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی تھی؟ کیا وہ عمر تھی میری اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کی؟ جانتے ہو، جب پریگننسی میں فرسٹ ٹائم اس ڈاکٹر نے تمہارے بارے میں پوچھا تو کوئی جواب نہیں تھا میرے پاس۔ اس وقت اس ڈاکٹر نے جن نظروں سے مجھے دیکھا تھا، حورین تو اسی وقت مر گئی تھی ضامن۔ اور جانتے ہو، ایسی بد نصیب ماں تھی میں، اپنے بچے کے وجود کو قبول نہیں کر پا رہی تھی میں۔ تمہاری ہر نشانی کو ختم کر دینا چاہتی تھی، چاہے وہ میرے وجود میں پلنے والی میری اولاد ہی کیوں نہ تھی۔ اس بات پر ضامن تڑپ گیا تھا اور شدت درد کی وجہ سے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ حورین آج اپنا درد بتا رہی تھی، آج وہ ایک بار پھر ٹوٹ گئی تھی۔ عورت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے ضامن شاہ، سالہ سال کی محنت سے اپنی ذات کو بنتی ہے، محبت سے ایک ایک ٹانکا بھر کے رنگ برنگے دھاگے لگا کر اپنے اخلاق اور کردار کی تشکیل کرتی ہے، اور جب مکمل ہو جاتی ہے تو ایک غلطی کر جاتی ہے، گرہ لگانا بھول جاتی ہے، یا شاید جان بوجھ کر دھاگے کا سرا کھلا ہی چھوڑ دیتی ہے، اور پھر ایک دن وہ سرا کسی من چاہے کو تھما دیتی ہے۔ اب وہ چاہے تو اسے خود کے ساتھ باندھ کر فنا ہونے سے بچا لے، اور چاہے تو اس کے وجود کو تار تار کر دے۔ اور ضامن، آپ نے ختم کر دیا حورین کو۔ آج وہ محبت کا اظہار بھی کر رہی تھی تو کس انداز میں، خود بھی رو رہی تھی اور سب کو رلا بھی رہی تھی۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ ضامن بھی حورین کے مقابل گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، وہ بھی رو رہا تھا۔ اتنی بدگمان مت ہو حورین مردوں سے، لیکن اس میں تمہارا بھی قصور نہیں ہے، تم نے مرد کے برے روپ ہی دیکھے ہیں، لیکن یقین کرو، صرف ایک بار حکم کرو میری جان، ضامن شاہ تمہارے آگے خود اپنا سر کاٹ کر رکھ دے گا۔ ضامن نے اس کے پاس فرش پر بیٹھتے ہوئے جذبات سے چور لہجے میں کہا، حورین، مرد قربانی بھی دیتا ہے، میں وہی مرد ہوں جس نے اپنی بہن کی محبت اور تڑپ میں ظلم کیے تم پر۔ میری بہن کون ہے؟ عورت ہے وہ بھی، پھر کیسے تم مرد کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہو؟ ہر مرد غلط نہیں ہوتا حورین، نہ ہر مرد عورت کو برباد کرتا ہے۔ تمہارا یہ شکوہ بنتا ہے حورین، کیونکہ تم نے مجھ جیسے پتھر دل مرد سے محبت کی، اور تمہارا شوہر ایک مرد نہیں وحشی نکلا۔